لو جی پنڈ والے ہو میں گل شروع کر لگا ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے میں گلوں پھرنا چاہوں تو مینوں پھر نہیں دیندی ایک ایک جملہ ایک ایک بات ایک ایک حوالے دا میں ذمہ دار ہاں کوئی بندہ تہاڈے وچ اٹھ کے آ کے شاہ جی میں تے مطمئن نہیں یا میرے تے سیٹسفائی نہیں ہویا مینوں دا حوالہ چاہیے میں نہ وکھاواں میں تہاڈا دیندار ہاں علماء بیٹھے نے یہ میرے تو سینئر لوگ نے انہاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میں گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا اللہ دا قرآن پڑھ نبی دا فرمان پڑھ میں شعر چنگا پڑھ لینا اللہ میں خوشگلو بنایا ہے پر پنڈ والے ہو شعر تقریر نہیں ہوندی تقریر اللہ دا قرآن ہوتا ہے تو نبی دا فرمان ہوتا ہے موڈ بن لئیے ٹورا ٹورے پھر انشاءاللہ آپ شعر بھی پڑھاں گے لیکن شعر تقریر نہیں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ہن تقریر شروع ہو گئی توجہ فرمائیو خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر مینوں تو تانوں خطاب فرمایا اوے میرے نبی دے نوکرو اوے میرے نبی دے کمیوں اوے میرے مصطفیٰ دے درد بکاریو اور رسول اللہ دی غلامی دے پٹے گڑا وچ پان والے ہو اوے میرے نبی پاک دے درد غلامو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا او لوگو دنیا والے ہو رب ہو کے تانوں حکم پہ دینا وَاعْتَصِمُوا اے جمع دا سیغہ ہے علماء کو پوچھ لو میں گرامر وچ نہیں جانا چاہندا وَاعْتَصِمُوا جمع دا سیغہ ہے اللہ نے نہیں فرمایا مولویو تسی او پیرو تسی او چودھری ہو تسی او وڈیرے ہو تسی نہیں مطلقاً فرمایا وَاعْتَصِمُوا اوے میرے ہو بندے ہو اوے میرے ہو بندے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو رب دی رسی نو مضبوطی نال جميعا سارے دے سارے رب دی رسی مضبوطی نال پھڑو وَلَا تَفَرَّقُوا انہاں تفرقے وچ نہ پو انہاں جماعتاں دے بوت نہ پوجو انہاں گھروں بندیاں تے فرقہ پرستی وچ مبتلا نہ ہو جاؤ رب دی رسی مضبوطی نال پھڑو جڑا اللہ دی رسی مضبوطی نال پھڑے گا کدی گمراہ ہو سکدا سر نہیں مارنا منہ بولنا ہے کدی گمراہ ہو سکدا میری گل ہوئے تو چوک کے پیڑ چو باہر سٹیا جے میری کوئی اوقات نہیں تسی میری گل سن کے پابند ہو جاؤ کسی دنیا دار مفتی ملوانے دی بات ہوئے پنڈ والے میں تنوں آپ آنا بشک پر کرایا جے جے رب دا قرآن پڑھا نبی دا فرمان پڑھا مڑ سینے نہ لایا جے چھڈو مولویوں نو کیڑا کی آندا پر کراؤ ویلا لنگ گیا ہے ہن مولوی کیڑا تسی قرآن تو بڑا رہبر کوئی نہیں گھر بیٹھ کے قرآن پڑھو خود رہنمائی حاصل کرو قرآن دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا او لوگو اللہ دی رسی مضبوطی نہ پڑھ لو جڑا پڑھے گا اور تفرقے وچ نہ پو گھروں بندیاں تے فرقہ واریت تے جماعتاں دے بت نہ پوجو جڑا اللہ دی رسی مضبوطی نہ پڑھے گا وہ کدی گمراہ ہو سکدا پھر بولو کدی گمراہ ہو سکدا اچھا ہن پنڈ والے مینوں یہ دسو تسی تانوں پتہ ہے رب دی رسی کیڑی ہے کوئی اسمانوں لمکدی پئی سبحان اللہ نے جواب دیو خدا دی رسی کو اسمانوں لمکدی ہے پئی کو فٹ 2 4 10 50 100 یا اللہ اے آ تے رسی پھڑ لئیے ہن اساں گمراہ نہیں ہونا ہے کوئی رسی پنڈ والے تو میں بات سمجھانا چاہنا نہ تانوں نظر آندی ہے نہ مینوں نظر آندی ہے نہ علماء نو نہ کسی وڈے وڈیرے نو نہ کسی چودھری نو نہ بڑا وڈا کوئی بیورو کریڈ تے سیاستدان کسی نو کوئی پتہ نہیں کہ رب دی رسی کیڑی ہے یار سانو سمجھ نہ آوے تے وکھری گل ہے قرآن دا مطلب تے کوئی ہے نا اگر سانو سمجھ نہ آوے کہ کیڑی رب دی رسی ہے کوئی اسمانوں لمکدی سانو نظر نہیں پی آندی کنوں پھڑاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے سانو سمجھ نہ آوے علیحدہ بات ہے قرآن دا مطلب ہے آؤ نبی دے غلاموں یہی گل حضور دے صحابہ نبی دی مسیطے بیٹھے اللہ دا قرآن پہ پڑھن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا او لوگو اللہ دی رسی مضبوطی نہ پڑھ لو جڑا پڑھ لے کے گمراہ نہیں ہوئے گا صحابہ سوچی پہ گئے وہ کیڑی رسی ہے صحابہ سوچی پہ گئے کیڑی رب دی رسی ہے باہمیں ڈسکس پہ کر دینے ایک دوجہ نو پوچھتے ہیں وہ یار تینوں پتہ ہے رب دی رسی کیڑی ہے وہ یار مینوں نہیں پتا تینوں پتہ ہے بھائی نہیں تینوں پتہ ہے نہیں تینوں پتہ ہے نہیں پڑھو قرآن پڑھو حدیث نہ وکھاواں ذمہ دار ہاں صحابہ نے جس ویلے ایک دوجے نو پوچھیا نا ہن صحابہ نو بھی سمجھ نہ آئی کہ کیڑی رب دی رسی ہے جنوں پڑھاں گے تو گمراہ نہیں ہوواں گے جس ویلے صحابہ نو بھی سمجھ نہ آئی قرآن پھر بولیا اوے نبی دے نوکرو جدوں کسی مسئلے دی سمجھ نہ آوے تے میرے یار دے بوئے تے آ جائے صحابہ مسیطوں اٹھے سیدھا حضور دے دربارے دورے بارتے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاڑے قدمہ تو سادہ ماں پیو قربان جائے مدینے دے لا رہا
رب فرما دے کہ خدا دی رسی مضبوطی نال پھڑو، جڑا پڑھے گا وہ گمراہ نہیں ہوے گا۔ مدینے والے آ وہ کیڑی رب دی رسی جنوں پڑھاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے۔ پڑھو نبی پاک دا فرمان، حدیث میں وکھاؤنا ذمہ داری دے نال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ خدا دی رسی کوئی آسمانوں نہیں پہ لمکدی، جنوں پڑھو گے تے گمراہ نہیں ہوو گے۔ یا رسول اللہ پھر مہربانی فرماؤ، رعایت فرماؤ، نگاہ کرم فرماؤ، سانو مشورہ سمجھاؤ۔ نبی دے غلامو حضور دا فرمان روز روشن کی طرح چمکدا پیا۔ فرمایا سنو رب دا یار اعلان کر دے خدا دی رسی ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجی نبی دی آل ہے۔ اینو کھولو جی ذرا، ڈبے دا زور لواؤ۔ ہن میں قریب کراں تے بھاری آواز نہ ہوے میری، بڑی مہربانی۔ ڈب ڈب نہیں ہونی چاہیے، اب کو پھس دی چھنکار رہے، پھسے نہ ڈبے جواب۔ حضرات توجہ فرمانا، توجہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو رب دا یار اعلان کر دے، رب دی رسی ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجی نبی دی آل ہے۔ مصطفیٰ دا اعلان ہے جڑا رب دے قرآن دی تعلیمات تے عمل کرے گا، اللہ دے قرآن دی فرق گردانی کرے گا، اللہ دے قرآن دے احکامات تے عمل کرے گا، آل رسول دی غلامی کرے گا، کدی گمراہ ہو سکدا؟ اچھی بولو، کدی گمراہ ہو سکدا؟ اور نبی دو نوکروں مارو تے ہن دنیا وال ایک ٹپر نے قرآن چھڑ دیتا ہے، ایک ٹپر نے نبی دی آل دا دامن چھڑ چھڑے، سنیاں دے ہدایت یافتہ ہوندا وڈا ثبوت ہے اسی قرآن نو بھی مننے ہاں، نبی دی آل نو بھی مننے۔ ساڈے ہدایت یافتہ ہوندا بین ثبوت ہے اسی قرآن نو بھی مننے ہاں، نبی دی آل نو بھی مننے ہاں۔ اگے چلو سنیو، ہن میں جڑا جملہ تانوں سنا لگا علماء دے کولوں دعا لین واسطے میں عرض کراں گا، لیکن میرا جملہ ضائع کرنے دی میں قطعی طور تے اجازت نہیں دے سکدا۔ سنو سنیو، عقیدہ اہل سنت سنو۔ ساڈا عقیدہ سن 47 دا نہیں، اے مولویاں اجریاں چ بیٹھ کے نہیں کڑھے آ، اللہ دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے۔ میرا عقیدہ سن تینوں سینے ٹھنڈ پی جائے گی، کیونکہ شیر ذوق ہوندا ہے، تقریر ہے یہ جڑی میں کرنا پیا۔ سنو عقیدہ اہل سنت، تسا میرا ساتھ دینے کے جملے تھے سبحان اللہ دی آواز کہہ کے عقیدہ اہل سنت سنو۔ میرا موضوع ذکر اہل بیت ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کی ہے بہترین جماعت صحابہ۔ تھوڑا جا یار منہ تو ٹھیلا کرو، چادر ذرا کو میں چاہنا درو دیوار گونجن، ایک مسجد دے درو دیوار گواہی دین، اے نبی دے گھر والیاں دے بھی تے در والیاں دے بھی نوکر بیٹھے ہیں۔ سنو حضرات علی وقار، عقیدہ اہل سنت کی ہے بہترین جماعت صحابہ، لاجواب جماعت صحابہ، باکمال جماعت صحابہ، اعلیٰ جماعت صحابہ، سچی جماعت صحابہ، سچی جماعت صحابہ، کھری جماعت صحابہ، پاک جماعت صحابہ، فضیلتوں والی جماعت صحابہ، عظمتوں والی جماعت صحابہ، رفعتوں والی جماعت صحابہ، کمالوں والی جماعت صحابہ، شانوں والی جماعت صحابہ، غریب جماعت صحابہ، چنی ہوئی جماعت صحابہ، برگزیدہ جماعت صحابہ۔ عقیدہ اہل سنت سن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنتی جماعت صحابہ۔ پھر سنو جڑے منہ میرے پراواں نے منہ دے اوتے اللہ تک چادر لئی ہے، میں اگلے جمعے تے انشاءاللہ اتر جائے گی، میں جڑا جملہ بیان کر لگا۔ پھر سنو، اعلیٰ عرفہ سچی سچی کھری جماعت، فضیلتوں والی، عظمتوں والی، رفعتوں والی، شانوں والی، وہ جنتی جماعت صحابہ، 110% جنتی جماعت صحابہ۔ قاری قرآن پڑھ دے رب راضی ہو جائے، مجاہد جہاد کر دے رب راضی ہو جائے، سخی سخاوت کر دے رب راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھ دے رب راضی ہو جائے، متقی تقویٰ کر دے رب راضی ہو جائے، کوئی کسی کو گارنٹی نہیں رب راضی ہویا کہ نہیں ہویا۔ نبی نے صحابہ نے اللہ دا قرآن بول کے آندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تو راضی ہو گیا ہے، میرے تو راضی ہو گیا۔ اے میرے نبی پاک دے صحابہ دی شان ہے، نبی پاک دے صحابہ دا مقام ہے۔ ہن سنو سنیو جتھے تانوں لیاونا چاہنا، توجہ ہے تہاڈی؟ اعلیٰ عرفہ سچی سچی کھری پاک فضیلتوں والی، شانوں والی، رفعتوں والی، شانوں والی، کمالوں والی جنتی جماعت، برگزیدہ جماعت، چنی ہوئی جماعت، 110% مار لگی جماعت صحابہ ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا میں قرآن کے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں۔
نہیں تھوڑی سبحان اللہ ٹلی بھائی. پھر سنو میں جو جملہ پیش کروں گا امید ہے کہ انشاءاللہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا, میں اپنی بات سمجھا سکاں گا. اوے آلہ الفا سچی سچی کھری پاک فصیلت عملی جنتی جماعت موڑ لگی جنتی جماعت صحابہ. لیکن نبی نے فرمایا لوگوں میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. نبی نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا کیوں ہے؟ وجہ کی یہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت تو خالی نہیں ہوتا. سنو نبی نے اہل بیت نو قرآن دا ساتھی کیوں بنایا ہے؟ میرے نبی نو پتا سی صحابی تے بندا مینوں ویکھے. نمازاں پڑھیا صحابی بندا, روزے رکھے صحابی بندا, حج کرے صحابی بندا, ایک لت کھلو کے ساری رات عبادت کرتا رہے صحابی بن سکدا؟ صحابی کیویں بندا ہے؟ دل وچ ایمان ہوے, حضور نو ویکھ لوے, ایمان تے خاتمہ ہو جائے, ایمان تے خاتمہ ہو جائے تے صحابی رسول ہے. ہن سنو نبی دے غلامو, میرے مصطفیٰ جان رحمت نو پتا سی کہ صحابی تے بندا ہے مینوں ویکھیا, صحابی تے بندا ہے مصطفیٰ دی زیارت کریا. حضور نو پتا سی او جس لے میرا ہی وصال ہو گیا, میں ہی دنیا تے پردہ کر گیا, میں ہی ظاہری طور تے دنیا تو چلا گیا, صحابی بننے بند ہو جان گے, انتقال جاری رہے گا. 100 سال 150 سال حد 200 سال تک صحابہ ختم ہو جان گے, قرآن کلا رہ جائے گا. میرا نبی و ساتھی نہیں بناندہ جیڑا راہ بھی چھڑ جائے. فرمایا لوگوں میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. وہ اگر نبی دا وصال ہو گیا میرا علی قرآن دا ساتھی, اگر علی شہید ہو گیا میرا حسن قرآن دا ساتھی, اگر حسن شہید ہو گیا میرا حسین قرآن دا ساتھی, اگر حسین شہید ہو گیا میرا زین العابدین قرآن دا ساتھی, اگر زین العابدین چلا گیا میرا جعفر صادق. قیامت تک نہ سید مکن گے نہ قرآن گلا رہے گا, قیامت تک نہ نبی کی یاد مکے گی نہ قرآن گلا رہے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرآن کے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. اور سنو میرے وال توجہ فرماؤ, حضور نے فرمایا قیامت دا دیہڑا ہوئے گا, بچ جو میں وینا پہ بڑے بندے سجے کھبے پہ روپیے لاکھ بھی دے چھوڑو تو خوشی نہیں ہونی. توجہ نال حضور دی گل سنو گے زیادہ خوشی ہوئے گی. اے حضور دا صدقہ نبی پاک دے در دے ٹکڑے, حضور دے در دی خیرات, سیدھی تے صاف گل ہے. اسی نمک رام نہیں, اللہ دی عزت دی قسم ساڈے گھر دے چولہے حضور دے در دی خیرات نہ چلدے رہے, ساڈے گھر دے چولہے حضور دے در دے ٹکڑیاں نال چلدے رہے پے, ورنہ بھکھے مر جاندے. اے حضور دے در دے ٹکڑے نے. لیکن تہاڈی مہربانی میں حضور دی گل سنانا پیا, سجے کھبے نہ ویکھو. نبی دے غلاموں توجہ فرمانا, حضور نے فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. ہن سنو میں تو حدیث بکھاواں. حضور نے فرمایا قیامت والا دیہڑا ہوے گا, میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا, قرآن تے میری آل اکٹھے مصطفیٰ نال ملاقات کرنے. قرآن صبح قیامت قیامت والے دیہڑے قرآن تے اہل بیت حضور نال اکٹھے ملاقات کرن گے. نبی پاک دے نوکروں تے غلاموں تے کمیوں اسی قرآن نو بھی مننے ہیں, نبی پاک دی آل نو بھی مننے ہیں. ہن شعر پڑھا ایتھے میں آگے بیٹا سبحان اللہ, شعر پڑھنا چاہنا. اور بالکل اسی قرآن تو بھی منن والے ہیں, نبی دی آل بھی منن والے ہیں. اسی نمک حرام نہیں نبی دے غلاموں, اسی نمک حلال حضور دی آل دے بھی نوکر, نبی دی اصحاب دے بھی نوکر, ازواج رسول دے نوکر, اولاد رسول دے نوکر. اسی سنی یا رسول اللہ کہنے والے, گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بستی بستی اے ہوئی صداواں پہ بلند کرنے آ, اے ہوئی اعلان پہ کرنے آ, اے ہوئی منادی پہ کرنے آ. اے دنیا والے چھٹ دیو باطل مذہب نو, آؤ نبی تے نبی دی آل دی غلامی وچ اکٹھی ہو جائیے. اسی سنی اے ہوئی دعوت فکر دینے آ, اے ہوئی آنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ جانا. ہلے میں بڑے منہ پیا وینا وا,
ویندے میرے والے پڑھدے کوئی نہیں پے حضور دی آل محبت اظہار پتہ لگے حضور دا نوکر بیٹھا ہوئے حضور دی اہل بیت دا غلام بیٹھا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا او دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کنٹرول کریا کرو نا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا آؤ میرے حضور جو غلاموں اہل سنت دا تعارف بیان کرا اساں سنیاں دی پہچان کیے ساڈا تعارف کیے ساڈی حقیقت کیے شاعر نے کڈی سونی ترجمانی کیتی ہوئی ہے آج ذرا میں سنیاں دا تعارف بیان کرا شاعر کی بیان دے جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے ملک الموت ذرا توجہ میرے ول فرمانا ایک کام کرو یار ایک تھوڑی کام کرو میں بھی سمجھ آؤں گا کہ آنا پہ ملک الموت جناب اسرائیل ذرا توجہ فرمانا منظر کشی کرا ملک الموت آن گے تیرے تے میرے جسم وچوں روح قبض کرن گے نالے پوچھن گے ہاں بھائی مرن والے دس تیرا تعارف کیے تیری پہچان کیے تیرا تعارف کیے شاعر کی بیان دے جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تو سنیوں کی تعارف ہے میرا تے تو اٹا دعا کرو جس لے دنیا تو جائیے میری چار پئی جاندی ہوئے جنازہ جاندہ ہوئے میت جاندی ہوئے ڈڈ باٹی جاندی ہوئے اللہ نبی دا صدقہ کرم کر چھڑے وہ ساڑی منجی جاندی ہوئے اے دنیا والے ساڑی چار پئی ول اشارہ کر آج لوگ میری منجی ول اشارہ کر تے لوگ گوائیاں دین یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے پتانا ہن ہر بندے نو میری دعوت نہیں جڑا زہرا دا نوکر ہے صرف او بندہ میرے نال مل کے آکھے گا یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے پتانا جڑے نہیں پہ پڑھ دے میں کی سمجھاؤں میں کیا جڑے صرف دعوت انہوں جڑا مخدوم ہے کونین دا غلام ہے جڑا سہرہ دے دردہ نوکر صرف وہ بنٹا پڑے باقی کس نو کوئی ضرورت نہیں یہ گدائے تر زہرہ یہ گدائے تر زہرہ یا اج کہہ لو میں گدائے تر زہرہ ہوں پتانا لوگوں میں گدائے
میرے زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے میرے زہرا ہوں بتانا پنڈ والیو ایک ٹھیٹ پنجابی بولیا بہت ہی کوئی جھٹکا بولیا او کی پیاند میں کو جا کچھ جڑا لوگوں کو جا کچھ جڑا نکما میں کو جا کچھ جڑا نکما پر میں ساتھ دیتے سدا سچیا سبحان اللہ اوے میں کو جا کچھ جڑا نکما پر میں ساتھ دیتے سدا سچیاں دا اوے میں ساتھ دیتے سدا سچیاں دا میں کیتے میری اوقات کی صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا او صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا علی دے بچیاں کیونکہ روح اور قلب کی یہ پیاس سمجھ آوے میں آنا کیا پیا روح اور قلب کی اوہ روح اور قلب کی روح نام مراد زبان ہے پنج قسمت زبان ہے جڑی علی بھی چپ ہے اوہ روح اور قلب کی روح اور قلب یہ پیاس بجھا دیتی ہے ارے روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ وفادار کو عباس بنا دے تو سنیو پھر میں کیوں لایا کھا عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا بھولنا بھولنا جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا آؤ نبی دے غلامو شاعر کی بیان دے کوئی آندہ ہے میرے کول پیسے بہتے نے تے میری بڑی عزت ہے کوئی آندہ ہے جدی کوٹھی چنگی ہوئے او دی بڑی عزت ہوندی ہے کوئی آندہ ہے جدے منڈے باہر دے ملک گئے ہون او دی بڑی عزت ہوندی ہے کوئی آندہ ہے جدی کوئی زمینہ چوکھیاں ہون او دی عزت چوکھی ہوندی ہے نانا نبی دے غلامو آؤ میں تنو دسنا عزت کی میں لب دی ہے انہیں کہا جی شاہ جی بولو میں کہا کر یہ چاہو کہ تمہیں
عزت و توقیر ملے تے کوئی فارمولہ ہے اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا لوگوں اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا لوگوں عظمت سبحان اللہ اور نبی دی یاد دے نال پیار کرنے والے ہو. حضور نے فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں جڑا انہاں دی نوکری کرے گا کدی گمراہ ہو سکدا. تیرت دے رہن والے ہو ایکو سادی گفتگو کم کر دے گا سادی گفتگو بالکل کم. تیرت دے رہن والے ہو نبی تے نبی دی یاد نال پیار فرماندے ہو نا. آکھو الحمدللہ. گج کیا کہو الحمدللہ. سنو اے نبی دے نوکرو میں تنوں حدیث سے باق سنانا ترمذی شریف چوں. تساں فرمایا سی نبی تے نبی دی یاد نال پیار کرنے ہاں. میرا نبی بڑا لجپال ہے, میرا نبی بے لجا نہیں. تساں فرمایا سی پیار کرنے ہاں تنوں حدیث میں سنانا ویکھو میرے نبی نے تہاڈیاں تے میریاں نسلاں کیویں تاریاں. حدیث سنا لگا ترمذی شریف چوں. حدیث راوی مولا علی مشکل کشا شیر خدا العطا بیٹا نعرہ مارا کھلوتا پتہ من کیوں ہوں میں اپنے بابے کا نام لین لگا علی پاک دا تے تیرت والے ہو. ایک گل سن لو بے شک میں پہلی ہی آیا تھوڑے کول جن نے ہوں علی دے نام تے نہیں نہ بولنا. سن لو جن نے علی دے نام تے ہوں نہیں بولنا انہیں کسی گل نال نہیں بولنا. اللہ دی قسم ہے جیڑا تواڈے وچوں بڑا ہن پاٹا بن کے بیٹھا اللہ بھی مولوی تو پٹ کے مر جا نہیں بولنا. اے میرے وال دھیان کر میں تیرے منہ کڈاواں نہ تھا کہ تیرے بھی سید ہون شک ہے. بالکل کیٹاگری کلیئر کرنا چاہنا. ایتھوں تک تھوڑا جا میرا ایک دوسرا روپ سی سمجھ آئی جے وہ دوسرے جیدے دل وچ علی تے نبی دی محبت رائی دے دانے جی نہیں ہے نا میں دعوے نہ تڑپ جائے گا ایتھے تے جنہاں نوں انہاں والوں مور لگ جائے تے میرا بھی ٹل کوئی نہیں. مور لگے تے ٹل کوئی نہیں. عشق والا تڑپے گا علی والا تڑپے گا نبی دے درد بیکاری انشاءاللہ. سنو اے چادراں وادراں 3-4-5 منٹ دی گیم رہ گئی ہے بس. سنو نبی دا نہ کرو حدیث پاک سن لو پھر میں علی دا نام لینا ہے. حدیث میں ایک جملے علماء بیٹھے نے ایک جملے نبی پاک دے کول آ گیا صحابہ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ سے بڑے پریشان ہوئے ہیں. فرمایا کی ہویا ہے انداز میرا اپنا ویکھنی ہوئے تو ذمہ دار مسجد کھلوتا رسول اللہ دے در دے غلام بیٹھے نے. صحابہ حضور دے کول آگے مدینے والے بڑے پریشان ہو گئے ہیں. فرمایا صحابہ کی ہویا ہے عرض کی تھی مدینے والے سر تے دستار ہوندی ہے منہ تے داڑھی ہوندی ہے متھے تے سجدے کر کر کے مرا پیا ہوندا ہے گٹیاں تک جبا گیا ہوندا ہے ہاتھ وچ تسبیح ہوندی ہے اندر وڑدا باہر نکلدا اللہ 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 اللہ. مدینے والے دی شکل او دا جبا کبا عبادت ریاضت ویڈ بناوٹ ویکھ کے پتہ نہیں لگدا اے مومن ہے کہ منافق ہے اے انتر دا کوڑا ہے کہ ٹھیک ہے. سن میرے نبی دا فرمان اے نبی دی ونڈ ہے. حضور مسکرا پہ فرمایا صحابہ اے کیڑی گل ہے. حضور بڑی گل ہے سر تے دستار منہ تے داڑھی متھے تے مراب گٹیاں تک جبا ہاتھ وچ تسبیح اندر باہر نکلدا اللہ 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 اللہ. او دی شکل بنتر جسا عبادت ریاضت ویکھ کے پتہ نہیں لگدا اے انتر دا کوڑا ہے کہ ٹھیک ہے اے منافق ہے کہ مومن ہے. سن میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا صحابہ میں تو دسنا جدو جبا کبا عبادت ریاضت ویکھ کے پتہ نہ لگے اے مومن ہے کہ منافق ہے علی دا نام لیا کرو.
ہوں اگے سنو، اس بات دھیان تساں بھی کرنا تو میں بھی کرنا ہے. کرنٹ پیدا ہو گیا کہ نہیں جی؟ تینوں ہلے بھی نہیں پتہ لگا علی دا فیض کدھر جانا پیا. حضور نے فرمایا صحابہ ماتر دسنا جدو جبا کبا عبادت ریاضت وڈ بناوٹ شکل عبادت رہ کے پتہ نہ لگے یہ انتر دا کوڑا کہ ٹھیک ہے یہ منافق ہے کہ مومن ہے، علی دا نام لیا کرو. حضور نے نکل کی تھی نا، صحابہ نے کہا دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے علی پاک دا نام لے لیں گے پھر کی ہوئے گا؟ سن میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا، فرمایا میرے علی دا نام سن کے بوتھا تھلے لمک جائے نا، میرے علی دا نام سن کے شکل مکرو اگے اور مکرو ہو جائے، بوتھی تھلے لمک جائے، سمجھی انتر دا کوڑا اے منافق ہے. جے علی دا نام سن کے چہرہ کھل جائے یا مینوں انج کہہ لیں دے مسکرا کے سبحان اللہ کہہ لے تے پکا مومن ہے. یہ تے نبی دی وانڈ ہے، حضور دا فرمان ہے. میرے تے فتوی نہ لا، جرت ہے تے حضور نہ گل کر. حضور نے فرمایا مومن تے منافق وچ فرق یہ ہے، منافق علی دا نام لے ہی نہیں سکدا، مومن علی تو بغیر رہ ہی نہیں سکدا. مومن علی تو بغیر رہ سکدا. شاہ جی پھر تسی کی آکھو گے؟ میں کہ ساڈے تے مومن ہون وچ شک ہی کوئی نہیں، کیونکہ اسی علی دا نام لینے ہاں. صرف اسی نہیں، ساڈیاں تے نسلاں گزر گئیاں نے علی علی دا وظیفہ کر دیا. انہاں کہ شاہ جی کی آکھو گے؟ میں کہ ہوئی آکھاں گا علی کہنا، علی کہنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا. مینوں پتہ ہے میں ذرا اوکھا پڑ جائے، یہ میں اپنے آپ کو ذرا سکون دین واسطے اپنے بابے دا نام لیا ہے. نبی دے غلاموں نہیں شیر ہوندا تے کوئی گل نہیں، ذرا سن کے سبحان اللہ کہہ لیں. کون مولا علی مشکل کشا، علی کہنا، علی کہنا، علی شیر نہیں ہونا تنا صحیح. علی دا ذکر سن کے چہرے تے سمائل ہونی چاہیے. علی کہنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا. پڑھے لکھے دوست نو دعوت ہے، جے آندا ہوئے تے پھر کہہ لو علی کہنا، علی علی کہہ ادو تے آندا تھا ایک شیر. ہن پڑھ میرے نال، علی کہنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا. میرا ہر پل، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی، عبادت میں. میری شیر والی گل نہیں، علماء نو پوچھ لے، نبی دی حدیث پڑھ لے. میرے نبی نے فرمایا کعبے نو ویکھنا عبادت، کعبے دا طواف عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، نمازاں پڑھنیاں عبادت، روزے رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، جہاد کرنا عبادت، سخاوتاں کرنیاں عبادت. جتھے اے ساری عبادتاں نے نبی دی حدیث نو میں سنانا، میرے حضور نے فرمایا او دنیا والیو جتھے کہ ساری عبادتاں نے رب دا یار اعلان کر دے ذکر علی عبادت، او میرے علی دا نام لینا بھی عبادت، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، علی دا نام لینا عبادت ہے. پھر حدیث دا ترجمہ کر لے، میرا ہر پل، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی، عبادت
میں میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی ہوں سن میرے کو ذرا نبی تے نبی دی آل نال پیار کر دیو الحمدللہ کٹ کے بول الحمدللہ سنو حدیث پاک حدیث پڑھنا گا ترمذی شریف چوں میں ایک جملے دا ذمہ دار ہاں ایک جملے دا کوئی بندہ آکھے جی مینوں بخاؤ نہ یہ نہیں آکھاں گا علامہ صاحب پوچھ لو علامہ صاحب نہ یہ میرے تو سینئر لوگ نے لیکن جو بیان کریں گے وہ تو ذمہ دار میں ہاں ترمذی شریف حدیث دے راوی مولا علی مشکل کشا شیر خدا العطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا گہر زہرا دا شوہر حسنین دا بابا نبی دا ویر نبی دا ویر صرف اور صرف سنیاں دا پیر صرف سنیاں دا پیر مولا مشکل کشا کر رحم اللہ وجہ کریم ہوں دیکھو میرے وال علی پاک فرماندے نو تیرے تھاڑے ہو دھیان میرے والا ہے نا اچھا ایک میرے کو حدیث پاک سن لو ایک حدیث پاک کے سننا لگا تے دو حدیثاں تو میں اور سنانیاں ہاں ایک گل ہے اختیار تہاڈے کولے ایک ہے سنا لگا وا اس تو بعد تانوں میں میرا ارادہ وے دو ہور سناواں لیکن دوسری سنا کے میں پوچھاں گا ضرور کہ دسو میں تریجی اور سناواں کہ نہ اگر تساں فرما دیتا کہ شاہ جی سنا دیو پھر ٹوٹل ایک اے دو اس تو بعد لیکن ایک اے تے اس تو بعد ایک اور سنا کے پوچھاں گا ضرور کہ تیسری سناواں کہ نہ اگر جناب دا مزاج ہویا تو میں سناواں گا اگر مزاج نہ ہویا تو پھر دو تے بات نو ختم کر دیاں گے سنو علی پاک مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم حدیث راوی نے آپ فرماندے نو تیرے تھاڑے ہو نبی دی مسجد سی کھجور دے کھگیاں دا چھت پے سی کھجور دے تنیاں دے تھم سن وچ میرے نبی دا ممبر سی علی فرماندے حضور ممبر تے بیٹھے سن صحابہ دا مجمع سی کأن علی رؤوسہم الطیر دی تفسیر سی حضور خطاب کر رہے سن صحابہ خطاب سن رہے سن پنڈ والے میں منظر کتھوں لے کے آواں الفاظ کیویں بیان کراں کیا سما ہوے گا کیا منظر ہوے گا جدوں مدینے دا لاڑا خطاب کر دے ہون گے صحابہ خطاب سن دے ہون گے حدیث پڑھ ترمذی دی علی پاک فرماتے نے او نبی دے نوکروں تے کمیوں حضور خطاب کر رہے نے صحابہ خطاب سن رہے نے علی فرماتے نے میرے دوویں پتر میرا حسن بھی تے میرا عمرہ دوواں دیاں چھوٹیاں نے تکو میرے ول میں تانوں کر کے وہانا چاہنا عمرہ دوواں دیاں چھوٹیاں نے ننے ننے شہزادے نانے کول کھیڈن ڈے دربار مصطفیٰ وچ ادھروں دوڑ کے ادھر تے ادھروں دوڑ کے ادھر علی فرماتے نے میں ایتھے ادھر رکھو ایتھے نبی پاک دے منبر دے سجے پاسے ہاتھ بن کے نوکر بن کے میں بھی کھلوتا اے اتھوں دی منظر ہے اکھاں کے آگے پھر خلاصہ سن لو اے حضور اے صحابہ مسجد حضور دی ممبر حضور دا خطاب حضور دا سامعین حضور دے نواسے حضور دے حضور خطاب کر رہے ہیں صحابہ خطاب سن رہے ہیں مولا حسن مولا حسین عمرہ چھوٹیاں نے نانے کول کھیڈ دے نے سجے کھبے کدی ادھر علی فرماندے نے اوتھے نبی پاک دے ممبر دے کول ہاتھ بن کے میں کھلوتا تے مصطفیٰ دا خطاب سننا پیا نبی پاک دا خطاب سننا پیا ہن سنو میری سرکار نے کیتا کی علی فرماندے نے میرے نبی خطاب فرماندیا دوران خطاب حضور نے فرمایا او صحابہ عرض کیتی جی مدینے والے جی کملی والے حضور تواڈے قدماں تو والدین قربان ہو جان حضور کم ہوئے فرمایا سنو رب دا یار اعلان کر دے قال من احبنی میں حدیث سے پاک دی عبارت سنانا حضور نے فرمایا صحابہ من احبنی جڑا میرے نال پیار کرے گا جڑا میرے نال اگو ویکھو میرے نبی نے کیتا کی میں تانوں کر کے وہاں حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم چلو میں بیٹھ جانا اور مزید تو سوکا کر کے سپیکر رہنے دو دھیان رکھو حضور نے فرمایا صحابہ من احبنی جڑا میرے نال پیار کرے گا علی فرماندے نے اوکھے کھلوتا میں تے وینا پہ حضور ور تے میرے نبی نے کیتا کی آ مولا حسن نے آ مولا حسین نے ممبر دے سجے پاسے مولا حسن کھبے پاسے مولا حسین عمرہ دوواں دیاں چھوٹیاں نے علی فرماندے میں وینا کیا پیا ان اخذ بید حسن و حسین سبحان علی فرماندے نے میرے نبی نے ایک ہاتھ میں میرے حسن دا بازو پھڑ لیا
دوسرے نے میرے حسین دا بازو پھڑ لیا. حضور نے فرمایا لوگو سنو رب دا یار اعلان کردا ہے من احبنی جڑا میرے نال پیار کرے گا. علی فرماندے نے میرے نبی نے میرے پترا دے ننے ننے نوری بازو اے ان کر کے بلند کیتے نا. حضور نے بازو بلند کیتے فرمایا سنو صحابہ من احبنی جڑا میرے نال پیار کرے گا وہ احب ہذینی جڑا انہاں دوواں نال پیار کرے گا. تکبیر جو ہے جی میرے بات دھیان کرو میں چاہنا اپنی بات تھوڑے ذہن دے سامنے اتارا. علی فرماندے نے حضور نے ایک ہاتھ اج مولا حسن دا بازو مولا حسین اج نے بازو فرمایا لوگو سنو من احبانی جڑا میرے نال پیار کرے وہ احب ہذینی جڑا انہاں دوواں نال پیار کرے گا. اگے تکو علی فرماندے نے حضور نے جلے اے جملہ بولیا نا پہلا حضور صحابہ ول ویندے سن پئی اور حضور صحابہ حضور ول ویندے سن پئی. علی فرماندے نے وہ احب ہذینی اے دو جملے بولن تو بعد نا حضور نے اے آن کر کے میرے وال ویکھیا. علی فرماندے نے میں تے اگے حضور وال ویندا تھا پیا. علی المرتضی فرماندے نے جس لے میری نظر نبی دی نظر نال ٹکرائی ہے نینا نال نین ملے نے نگاہ نبوت میرے تے پئی ہے. علی بزبان حال جس لے نبی دی نظر علی دی نظر نال علی دی نظر نبی دی نظر نال ٹکرائی ہے نینا نال نین ملے نے میری محبت آندی ہے. میرے پاپا علی نے اے ہوئی آکھیا ہوے گا اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا. اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا. اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ اکھ دا اشارہ تیری وہ اکھ دا اشارہ اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا. اتھی اوتھے تیرا اے مذاق دے کاجل والے اتھی اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا. اتھی اوتھے تیرا اشارہ کم پڑھ لے محبت نال اتھی اوتھے تیرا اشارہ کم. میرے حضور نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا او صحابہ رب دا یار اعلان کردا ہے من احبنی جڑا میرے نال پیار کرے گا وہ احب ہذینی جڑا انہاں دوواں نال پیار کرے گا. علی المرتضی فرماندے نے انہاں جملہ بولن تو بعد انج میرے نبی نے میرے ول ویکھیا حضور کی فرماندے نے او صحابہ وہ احب اباہما وہ احب اباہما جڑا انہاں دے باپ علی نال پیار کرے گا وہ امہما جڑا انہاں دی ماں زہرا دا نہ کرو دے گا. نبی دے غلاموں میں تانوں پہلے پوچھے جڑا نبی تے نبی دی آل نال پیار کرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب دا یار اعلان کر دے من احبنی واحب ہذینی واحب اباہما وامہما جڑا میرے نال تے میری یار نال پیار کردا اس دنیا تو چلا گیا. میرے تے تیرے نبی نے فرمایا صحابہ رب دا یار اعلان کردا ہے وکان معی فی درجتی یوم القیامہ قیامت والے دیہاڑے رب دی جنت وچ نبی دے نال ہوے گا. حضور نے فرمایا جڑا میرے نال تے میری آل نال پیار کردا اس دنیا تو ٹر گیا رب دا یار اعلان کر دے وکان معی فی درجتی یوم القیامہ قیامت والے دیہاڑے رب دی جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہوئے گا. میں پنڈ والے تانوں پہلے پوچھا سی نبی تے نبی دی آل نال پیار کردے ہو تے تساں فرمایا الحمدللہ. بڑھاپا کتھے ہوواں گے جنت وچ حضور دے جڑا ہوے گا بولے جڑا حضور دے
نبی دے غلاموں اے جی نبی دی آل نال پیار دا صلہ. اور ایک گل اور بھی سناواں اے میں تانوں جڑی حدیث پاک سنا لگا کنز الامال شریف پورا سیٹ میرے کول موجود ہے. او دے وچوں میں پڑھیا کسے ہور کتاب وچوں تسی لب لیاؤ وہ میرے مطالعے دی کمی میں پڑھ نہیں سکیا گل ضرور ہوے گی تے جڑی چوں میں سنا لگا چونکہ میرے کو گھر پئی ہے او دے وچوں ویکھنی ہوے تے میں ذمہ دار ہاں ویڈیو میری ریکارڈ ہون رہی ہے. سنو گل بڑی چس والی ہے. کنز الامال چوں پڑھنا چاہنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. میں سپیکر تو پیچھا ہو گیا تو مینوں سمجھ آوے میری گل دی تسی اے نہ کرو رولا پیا سی اور اشارہ کیا کہ اے دے نیڑے آ کے مینوں بھی زیادہ سمجھ نہیں آوندی. نبی دے غلاموں کنز الامال شریف اور حدیث دے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. گل بڑی چس والی ہے. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں حضور دے کول آیا اے ویکھو میرے ول حضور منبر تے تشریف فرما رہے صحابہ دا مجمع. عمر بن عاص فرماتے ہیں ایتھے میں حضور دے کول آ گیا تے میں آ کے عرض کرنا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں ایک سوال پوچھنا چاہنا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا. اے حضور صحابہ خطاب ہو رہے ہیں. عمر بن عاص ایتھے آئے کنز الامال چ میں پڑھنا پیا. عمر بن عاص آ کے نے حضور نے فرمایا جی عمر بن عاص کی مسئلہ ہے کی گل ہے. عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے کملی والیا تانوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے. تے سنو میرے نبی نے کی فرمایا میرے وال دھیان کرو. حضور نے فرمایا عمر بن عاص عائشہ نال. صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی تاجدار صداقت دی بیٹی مومنہ دی ماں. اوے پنڈ والےو صرف اور صرف مومنہ دی ماں. ایک میری گل یاد رکھے جے عائشہ صدیقہ سارے دی ماں نہیں صرف مومنہ دی ماں نے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ متے کو سمجھے خالی حسین وہ سارے دی ماں نا 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 سارے دی ماں نہیں عائشہ صرف مومنہ دی ماں نے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہن سن عمر بن عاص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ محبت تانوں کدے نال ہے. حضور نے فرمایا عائشہ نال. جے نبی پاک دا فرمان سن کے نبی دی ونڈ سن کے کسے دے کلیجے جڑے ساڑ پوے کسے دے ٹھڈ وچ کلانج پھرے او دا میں ذمہ دار نہیں. اپاں تے نبی پاک دی گل سنانی ہے حضور دا فرمان سننا ہے. جے دل کردا من نہ کھائے قسم دے سر نہیں مندا نہ منے. اللہ جو نبی تے بنائی ہوئی تے بھرنی ہے کہ نہیں بھرنی. ہاں جے نبی تے کسی گل نہ بھرنی ہے نا جے سارے منن والے ہو جاندے ادھر کنے جانا ہے. سمجھ آئی جے. لیکن یاد رکھو سنیو عمر بن عاص رضی میں بالکل ہوش و حواس وچ نہیں راتی مولوی جوش وچ آیا سی جے میں جوش وچ آیا تو پورا ہوش میں کی آنا پیا بالکل لیکن ذمہ دار وعدہ. عمر بن عاص نے میں کہ مدینے والیا سب تو زیادہ محبت تانوں کدے نال ہے. حضور نے فرمایا عائشہ نال. عمر بن عاص نے میں کہا نہیں یا رسول اللہ میں بیبیاں وچوں نہیں جے پوچھیا. کملی والے میں بیبیاں وچوں نہیں پوچھیا. حضور نے فرمایا کی. حضور میں تے مرداں وچوں پوچھنا پیا. میرے حضور نے فرمایا اچھا مرداں وچوں ابو ہاں او دے باپ نال عائشہ دے باپ نال یارے گارے وزارے مصطفیٰ ہم راز مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ. اوے نبی دے نوکروں تے کمیوں تے گداؤ تے حضور دے درد پھکاریو. ایک گل ذرا سوچو تے صحیح. اوے علی دولہ بن کے علی دولہ بن کے علی سیرے لا کے علی برات لا کے نبی دے گھر آئے. اوے میرے نبی برات بن کے صدیق دے گھر ٹر گئے. میرا نبی سیرے لا کے برات لا کے صدیق اکبر دے ویلے ٹر گئے. ہن ایتھے میں ایک جملہ سنانا چاہنا چس آ جائے گی. اوے ساڈی اس دنیا دے رواج ہے رواج کہ چلدا ٹرینڈ ہے. قاری صاحب قبلہ کسے پنڈ وچوں کسے منڈے دا تہاڈی ہلے شادی تے نہیں ہوئی نہیں تھوڑا نام کی میرے چنے گا عرفان صاحب. لو بھائی پنڈ والے ہو میرے نبی نے تین مثالاں دے کے سمجھائے ہیں. مثال دے کے گل سمجھان لگا میں چیلنج کرنا کوئی چاہے بھی تو میری گل کا انکار نہیں کر سکتا. ایڈی تگڑی مثال دے لگا. قاری صاحب کے بلا پائی عرفان صاحب دی شادی ہوئے انہاں دی شادی ہوئے توجہ کرے ذرا پائی عرفان صاحب دی ہوئے شادی قاری صاحب نکاح پڑھن محمد عرفان ولد فلاں
تیرا نکاح فلانے دی بیٹی دے نال روبرو انہاں گواواں دے واسطے حلالیت و زوجیت دے نبی پاک دی شریعت دے اور انہیں حق مہر دے ول عرفان میں تیرا نکاح پڑھنا تینوں قبول ہے کہ نہیں؟ حافظ عرفان آکھے جی حافظ جی مینوں قبول ہے تے نکاح ہو جائے گا. پنڈ والے میری گل غلط ہوئے میں بزرگاں دا پتر ہاں جواناں دا بھائی ہاں میری تھوڑی جی رہنمائی کر چھڑے جے. حافظ عرفان صاحب نو آکھن جی قاری صاحب عرفان صاحب قبول ہے فلانے دی بیٹی روبرو انہاں گواواں دے واسطے حلالیت و زوجیت دے وچ نبی دی شریعت دے عرفان اینے حق مہر دے عوض تیرا نکاح پڑھنا عرفان قبول ہے کہ نہیں؟ حافظ عرفان صاحب کہنا حجی مینوں قبول ہے تے نکاح ہو جائے گا. عرفان صاحب کہن جی مینوں قبول نہیں نکاح ہو جائے گا اور بولو ہو جائے گا. اور سنو نبی دا نوکرو حافظ صاحب نے پوچھا عرفان نو عرفان آکھے جی مینوں قبول تے نکاح ہو جائے. عرفان آکھے مینوں قبول نہیں دنیا دے مولوی ایک پاسے مر جان تے نکاح نہیں ہو سکدا. اوے نبی دا نوکرو میرا نبی دولہا بن کے صدیق دے توجہ دولہا بن کے صدیق دے گھر وچ بیٹھے نکاح کھاں یا سیدی یا رسول اللہ یا مدینے دے تاجدارا عائشہ بنت صدیق عائشہ بنت صدیق سونے صدیق اکبر دی بیٹی عائشہ تواڈے نکاح وچ روبرو انہاں تواڈے غلاماں دے واسطے حلالیت و زوجیت دے اینے حق مہر دی ول مدینے والیاں عائشہ بنت صدیق تواڈے نکاح وچ دتی. دسو قبول ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. دسو قبول ہے کہ نہیں؟ تے قرآن پڑھ اللہ دا قرآن بول دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. او دنیا والےو میرا نبی اپنے کولوں نہیں بولدا نبی اودوں بولدا جدوں وحی الہی ہوندی ہے. نبی اودوں بولدا جدوں حکم الہی ہوندا ہے. نکاح ہاں پوچھدا سونا صدیق دی بیٹی تواڈے نکاح وچ دتی قبول ہے کہ نہیں؟ رب آندا سونیا کہہ دے قبول کیتی. رب آندا کہ سونیا فرما دیو قبول کیتی. ہن مینوں تسی دسو میرے ویرو میرے نوکرو میرے نبی دے نوکرو میرے نبی پاک دے در دے بھکاریو رب قبول کرائے اور کتنے لگے پھر دیو تسی رب قبول کرائے نبی قبول کرے اے پنڈوں تیرویں چھتری حد نہیں جی اور میں کہ تیرے اسے سواب پھٹکار تو لان تو کھ نہیں ہونا. رب قبول کراندا پیا نبی قبول کردا پیا. آئے ہائے کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یارے غارے مزارے ایک علیحدہ موضوع ہے بات ادھر نہ چلی جائے حضرات میں جڑی گل پہ کرتا سا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ محبت کتنے نال جے؟ فرمایا عائشہ نال. نہیں حضور بیبیاں وچوں نہیں بندیاں وچوں دسو. فرمایا ابو ہا او دے باپ نال. سبحان اللہ. ابو ہا او دے باپ نال. عمر بن عاص فرماندے نے اوے تیرتھ والےو عمر بن عاص فرماندے نے تیرتھ والےو میں سوچی پی گیا بھی جو میں پوچھنا چاہنا ہو تو میرے جواب ہی نہیں ملیا. عرض کر دینا میں پھر آکھیا حضور انہاں دوواں ماواں پیو تھی تو بعد حضور تانوں کدھر محبت ہے؟ پڑھ کنز المال میں مکھاؤنا ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہاں. حضور عائشہ تے صدیق اکبر اے پیو تھی تو بعد تانوں کدھر محبت ہے؟ حضور نے فرمایا حفصہ نال. سبحان اللہ. کدے نال؟ حفصہ نال. عرض کیتی حضور نہیں میں بیبیاں وچوں نہیں پوچھیا کملی والے میں مرداں وچوں پوچھنا پیا. فرمایا ابو ہا او دے باپ نال. مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی فرمایا ابو ہاں حفصہ دے باپ نال. کون؟ عمر جدے بارے میرے حضور نے فرمایا او صحابہ ہر نبی دی امت دا ایک محدث ہوندا ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کیوں آندے نے؟ فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ جدی زبان تے فرشتے بولن جدی زبان تے فرشتے کلام کرن انہوں محدث آندے نے. میری امت دا محدث میرا عمر ہے. عمر دی زبان تے فرشتے بول دے نے. نبی پاک دے نوکروں تے غلاموں تے کمیوں میں جتھے تانوں لے آنا چاہندا سا. عمر بن عاص فرماندے نے میں 4 سوال کیتے. کنے کیتے؟ بس اے آخری دی سنا کے بس ان مکمل کر لیں دیو پھر باتوں ختم کرنے ہیں. اگلی پھر سے انشاءاللہ کہ ان لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں.
لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں، ارے کتنا دشوار ہے لوگوں سے چھپا کر رونا. ہوں تے چہرے بھی پیر جی ہوں ٹلو سویرے پٹھے بھی وڈنے نے ہاں مولویو تساں ٹر جانا ہے. سبحان اللہ. 3-4 منٹ کی میری حاضری 4-5 منٹ میں ختم کرنا. حضرات توجہ. علی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے میں نا وہ تیرے تھاڑے میں سوچی پہ گیا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے جواب ہی نہیں ملیا. جو میں مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا وہ میرے جواب ہی نہیں ملیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میرے دل میں یہ سی سنو عمر بن عاص فرما دے میرے دل میں یہ سی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے. عمر بن عاص فرما دے مینوں ایسی حضور نے فرمایا فوراً حضور نے فرما دینا علی نال ایٹ دی سپاٹ سرکار نے کہہ دینا علی نال. لیکن حضور نے فرمایا اوے توجہ ہے نا اے فرمایا عمر بن عاص فرما نے پہلا پوچھیا تے فرمایا عائشہ نال پھر پوچھیا تے فرمایا ابو ہا او دے باپ نال پھر پوچھیا تے فرمایا حفصہ نال پھر پوچھیا تے فرمایا ابو ہا او دے باپ نال. عمر بن عاص فرما نے میلادیو میں 4 بار پوچھ لیا تے مینوں جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ مینوں جواب ہی نہ ملیا. پڑھ کنز العلومات میں تو حدیثی عبارت سنانا. عمر بن عاص فرما جی 4تھی مرتبہ حضور نے فرمایا نا حفصہ دے باپ عمر نال. عمر بن عاص فرما میں بڑا بے قرار ہو کے تے یا رسول اللہ آقا جی علی پھر کدھر جانا ہے لج پالو پھر علی کدھر جانا ہے. ہوں سنو نبی دے غلامو عمر بن عاص ایتھے سب ہیں اے سن حضور اے سن صحابہ جس لیے میں حضور پوچھا حضور پھر علی کدھر جانا ہے علی دا کی مقام ہے. عمر بن عاص فرمانے پہلا حضور میرے وال ویندے سر پہ جس لیے میں سوال کیتا نا علی کدھر جانا ہے. حضور نے میرے وال توجہ حضور نے میرے وال نگاہ ہٹائی چہرہ ہٹایا. حضور نے صحابہ کرام مخاطب کر کے پتہ کیا او صحابہ او میرے نوکرو او میرے غلامو اے عمر بن عاص ان ھذا یسألنی عن النفس اے مینوں میری جان دے بارے پوچھدا جے پیا. اوے صحابہ ان ھذا یسألنی عن النفس اے مینوں میری جان دے بارے پوچھدا پیا. اوے عمر بن عاص سن علی میری جان ہی سبحان اللہ علی میری اچھی بول علی نبی دی جدی زبان ٹھیک ہے بولے علی نبی دی علی مصطفیٰ دی جان ہے. اوے نبی دے نوکرو ویکھو ساڈی خوش نصیبی اسی سرکار دے بھی نوکر تے نبی دی جان دے بھی نوکر. تے علی پاک دا قصیدہ پڑھیے تے گل مکائیے سبحان اللہ. میں جی ایک اور رہ گئی ہے اور رہ تو گئی ہے لیکن تھوڑی سبحان اللہ ٹھیلی ہو گئی سی. چلو ہوں سنا دینا آؤ حضرات کون علی حضور نے فرمایا علی میری جان ہے. اے جن بھی بیٹھے نا روٹی لبے نہ لبے علی دا نام لینا لب جائے بس. تے ساڈا عقیدہ ایمان ہے نبی دے غلامو تاں ہی دسی جانے اسی سنی یا رسول اللہ کہنے والے کھولو جی دائی کو کھولو واجب کھولو اسی سنی یا رسول اللہ کہنے والے اے ہوئی اعلان کرنے اے ہوئی منادی کرنے تے گج بج کے آنے اوے اسی سارے حیدریاں صرف حیدری میری دعوت ہے کسے دوسرے نو میری کوئی دعوت نہیں. جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ علی دا عشق دی طاقت ہے ذرا بکل چو کڈ کے ہتھاں نو لہرا کے آکھے گا اسی سارے پڑھ بھی کھیسی والے تو بھی پڑھ ہن سیدھی گل ہے کوئی معافی نہیں یا پڑھو یا دھیان تھلے کرو اسی سارے حیدریاں ہاں سارے. میں خطیب آدمی ہاں اینا مینوں بھی دسدا پیا کیڑا صرف میری وجہ تو پولے پولے لب ہلاندے تے کیڑا سینے دا زور لا کے آندے اسی سارے حیدریاں اور اساں حیدری رہنا او تم ہر ویلے اساں علی او اساں علی
اسائیں علی علی اوے اسائیں علی علی پھر سنو میں کیا کیا ہے جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے ہاتھ نو تھلے رکھے جدے بازو وچ علی دے عشق دی طاقت ہے ذرا ٹکل چو کڈ کے لہرا کے کہہ لو اسی سارے حیدریاں اونج زور لا اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا براؤن چادر آلیا ڈبیانی چادر بالکل تیرے نالا اللہ تیری جوانی سلامت رکھے پڑھ ذرا اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا تم تم ہر ویلے اساں علی علی کہنا تم تم ہر ویلے اساں اوے لالچ نہ دیوا لالچ نہ دیوا ہے دردی پاندی نو اوے سونا کی کرنا چاندی نو سونا کی کرنا چاندی نو تو پیر علی ساڈا صرف وہ بندہ پڑے جڑا علی پیر پیر علی ساڈا ہاں پیر اوے پیر علی اوے پیر علی ذرا ویکھو میرے ول پیر علی ساڈا زیور دیکھنا پیر علی ساڈا زیور دیکھنا تم تم ہر ویلے اساں اوے دم دم ہر ویلے اساں دم دم ہر ویلے اساں کیوں علی علی کہنا ہے ایکو کم کہو جی کیوں اساں علی علی کہنا ہے حیدر کھلی نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حیدری جس دل میں شاہ الفت حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاہ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی او جس دل میں شاہ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو میری ماں نے مجھ کو تو میری ماں نے مجھ کو تو میری ماں نے تجھ کو تو تیری 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 ماں نے ہم کو ہماری ماں نے بس یہی ترس دیا ہے اس زندگی پر لعنت جس میں علی نہیں اس زندگی پہ لعنت اس زندگی پہ لعنت اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا
اوجے کمال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھ نہ ہو اگر کسی کو تو کہو یا علی مدد، یہ وہ نام ہے جو شجرے ڈھنگال دیتا، یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو شجرے ڈھنگال دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شجرے ڈھنگال دیتا ہے۔ کم ظرف کون کون ہے؟ علی ہے کون کون؟ کم ظرف یہ تھوڑا بھی کم ہوئے گا۔ کم ظرف کون کون ہے؟ علی ہے کون کون؟ ارے کم ظرف کون کون ہے؟ علی ہے کون کون؟ بو جہل کون کون ہے؟ غزالی ہے کون؟ بو جہل کون کون ہے؟ غزالی ہے کون کون؟ میرے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون؟ مرد بولے مرد، علی 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 واہ واہ۔ حضرات دی وقار میرے علی کے نام کا، میرے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون؟ ذکر علی کو سن کے جب دل کو سکون ملے، ذکر علی کو سن کے، ذکر علی کو سن کے جب دل کو سکون ملے، میں اپنی ماں کو دعائیں ہزار دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو۔ اور آگے چل کہ ذکر علی کو جب سے، ذکر علی کو سن کے جب دل کو سکون ملے، میں اپنی ماں کو دعائیں ہزار دیتا ہوں۔ اس دل سے اس بے دل کے دل کی بات ہونا چاہیے، توجہ کر میرے بل، اس دل سے، اس دل سے، اس دل سے اس بے دل کے دل کی بات ہونا چاہیے۔ دل تو سارا بندگی میں بند ہونا چاہیے، دل تو سارا بندگی میں بند ہونا چاہیے۔ مرتضیٰ کو ماننا، مرتضیٰ کو ماننا، مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں، ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا، اندر دا بغیرت نہ ہوئے، کیونکہ جتھے بغیرتی ہے اوتھے علی نہیں، جتھے علی ہے اوتھے بغیرتی نہیں۔ انہاں سنیاں دے غیرت مند ہون دا وڈا ثبوت ہے اسی مشکل کشا دے نوکراں۔ ایک دوجہ بولے دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، دور ذہنوں دیکھو میرے والے او دنیا والے ہو، مولوی ہو، ملوانے ہو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو۔ ارے جی رہے ہو، جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو، اور جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی۔ اوے نبی پاک دے نوکروں دے کمیوں، حضور نے فرمایا عمر بن عاص ان ھذا یسألنی عن النفس، اوے علی میری جان ہی، بولو علی میری جان، پھر بولو علی میری جان، انہوں پرا کر چھوڑی سٹینڈ روڈ واقعی بڑی دیر ہو گئی، دھیان کرو علی نبی دی۔ اچھا ہوں پتہ کی تساں کہ جی ایک حدیث اور سنا دو، اچھا میں شعر انہیں پڑھ چھڑ ٹائم ولانگے ہوں سنا دیاں کہ رہن دیاں؟ چلو سنو
اچھا سنو سنو حضرات، سلامت رہو، بڑی خاموشی نال گل سنیا جی، صرف سبحان اللہ دی آواز آوے، کوئی آواز نہ آوے۔ نبی سنو، نبی او بندے دا پتر بن تو نہیں، یہ ٹھیک ہے، وہ مینوں سائیں دا بھی پتہ ہے، پچھو جڑا بنے ہیں سائیں دا بھی پتہ ہے۔ توجہ فرماؤ حضرات، سنو 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 سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، میرے کتب خانے کتاباں موجود نے، طالب علم علامہ فہم میں کوئی نہیں، لیکن ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہاں۔ حضور دی مجلس لگی ہوئی سی، حضور بیٹھے سن، حضور نے فرمایا صحابہ، عرض کی جی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا میں رب دا یار اعلان کرنا، قیامت والے دیہاڑے جنت انہیں جانا ہے جنہیں نبی دے جھنڈے تھلے آنا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت او جائے گا جڑا نبی دے، پھر بولو جنت او جائے گا جڑا نبی دے، لو بھائی تیرے تھاڑے ہو، ایک گل دی سمجھ آ گئی، شاہراں دی گل نہیں، نبی پاک دی گل ہے، پتہ چل گیا کہ سرکار دا جھنڈا ہونا ہے، سرکار دا جھنڈا، او بولو نا، سرکار دا جھنڈا ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت انہیں جانا ہے جنہیں نبی دے جھنڈے تھلے جانا ہے، ایک گل دی سمجھ آ گئی کہ سرکار دا جھنڈا ہونا ہے۔ ہن اگلی گل سنو، اللہ پاک کروڑا رحمتاں دا رسول فرمائے صحابہ دیاں قبراں تے جنہاں نبی پاک کو مسئلے پوچھ کے ساڈے مسئلے سوکھے کر چھڑے، اے حضور نے اے صحابہ بیٹھے نے، حضور نے فرمایا جنت انہیں جانا ہے جنہیں نبی دے جھنڈے تھلے ہونا ہے۔ ایک صحابی سنی تو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ایک سوال، فرمایا جی جی پوچھو کی مسئلہ ہے؟ حضور یہ تے تساں فرمایا ہے کہ جنت انہیں جانا ہے جڑا نبی دے جھنڈے تھلے آئے گا، فرمایا ہاں یا رسول اللہ، ایک گل دی سمجھ آ گئی بھی تہاڈا جھنڈا ہوئے گا، فرمایا اچھا پھر؟ حضور میں مسئلہ یہ پوچھنا چاہنا کہ تہاڈے جھنڈے دا نام کی ہوئے گا؟ دنیا دی مثال لے لو، اے پیپل پارٹی دا جھنڈا ہے، نون لیگ دا ہے، تحریک انصاف والے دا ہے، فلانے دا فلانے فلانے، یہ جماعتاں دا۔ حضور میں پوچھنا چاہنا کہ تہاڈے جھنڈے دا نام کی ہوئے گا؟ میرے وال ویکھی جائے دے، حضور فرمایا میرے غلام بالکل صحیح سوال کیتے ہیں، ہاں بالکل، میرے جھنڈے دا نام ہوئے گا لواء الحمد، میرے جھنڈے دا نام ہوئے گا لواء الحمد۔ لو سنیو، دو گلاں دی سانوں بھی سمجھ آ گئی، حضور دا فرمان سن کے جنت انہیں جانا ہے جنہیں نبی دے جھنڈے تھلے جانا ہے، یہ حضور دی حدیث ہے، علماء نوں پوچھ لو۔ تے دوجی گل اے وے نبی پاک دے جھنڈے دا نام ہوئے گا لواء الحمد، یہ دو گل، یہ صحابی رسول نے سوال پوچھا، ایک اوتھوں کھلو گیا، لجپالو میں ایک سوال، فرما ہاں ہاں پوچھ لو کی سوال ہے؟ حضور میں یہ پوچھنا چاہنا بھائی جنت ہو جائے گا جڑا تہاڈے جھنڈے تھلے آئے گا، حضور پہلی گل ہے تہاڈا جھنڈا ہوئے گا، دوجی گل ہے وہ نام لواء الحمد ہوئے گا۔ مدینے والے میں یہ پوچھنا چاہنا کہ تہاڈے جھنڈے دا رنگ کی ہوئے گا؟ چودھری چپ رہے ہیں، نبی دے کمی بولن۔ حضور میں پوچھنا چاہنا تہاڈے جھنڈے دا رنگ کی ہوئے گا؟ سن تینوں حدیث سنا نا میں، حضور نے فرمایا ٹھیک، میرے غلام سنو، سارے سنو جی حضور حکم ہوئے، فرمایا نہ کالا نہ پیلا نہ اورا نہ ڈبا، نبی دی حدیث سنو تے روشن دی طرح چمک، فرمایا میرے غلام میرے جھنڈے دا رنگ سبز ہونا جے، میرے جھنڈے دا رنگ، لو بھائی سنیو، تینوں گلاں دی سانوں سمجھ آ گئی، حضور دا جھنڈا بھی ہوئے گا، او دا نام لواء الحمد ہوئے گا، رنگ او دا۔ ایک صحابی اتھوں کھڑے ہو گئے، حضور میں بھی ایک انہاں دا سوال، فرما ہاں پوچھ لو۔ حضور میرے دل وچ یہ سوال آ گیا ہے کہ قیامت والے دیہاڑے میدان محشر وچ اور بھی نبی ہون گے سارے تے نبیاں دے جھنڈے ہون گے، تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کسی اور نبی دے جھنڈے دا رنگ بھی سبز ہویا تے سانوں کیویں پتہ لگے گا حضور دا جھنڈا ہے؟ فرمایا میرے غلام میرے جھنڈے دی نشانی ہے وے، اودے اوتے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا حضور دا جھنڈا ہوئے گا، وہ دا نام لواء الحمد ہوئے گا، رنگ وہ دا سبز ہوئے گا، اتنے کلمہ پاک لکھیا ہوئے گا۔ ایک صحابی اتھوں کھڑے ہو گئے، حضور میں بھی ایک، فرما ہاں ہاں پوچھو کی مسئلہ ہے؟ حضور میرے دل وچ سوال آیا ہے کہ تہاڈا جھنڈا بھی ہوئے گا، رنگ دا سبز ہوئے گا، اتنے کلمہ پاک لکھیا ہوئے گا، تے مدینے دے لاڑیا میں پوچھنا چاہنا کہ تہاڈا جھنڈا کڈا کو ہوئے گا؟ کو میٹر 2 4 10 50 100، فرمایا خبردار میٹر شیٹر نہیں، رب دا یار اعلان کردا ہے میرا جھنڈا مشرق تو شروع ہوئے گا تو مغرب تک جائے گا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ حضور نے فرمایا میرا جھنڈا میٹر 2 4 10 50 نہیں، مشرق تو شروع ہوئے گا
مغرب تک جائے گا. ہن سنیو جویں تسی نبی پاک دی گل سن پوری چس لے گئے ایمان دی سلامتی نال, ذرا تصور فرماؤ نا جدو حضور خطاب کردے ہون گے ادو منظر کی ہوئے گا. ادو اج تک میں گناہگار لگا میں بہ کے حضور دی گلاں کرن, تسی بہ کے محبت نال سن دیو پے یار کیسا سما ہوئے گا جدو مدینے دا لاڑا خطاب کردے ہون گے تے صحابہ خطاب سن دے ہون گے. اچھا ایتھوں حضور نے صحابی نوں جواب مل گیا, فرمایا مشرق تو شروع ہوئے گا مغرب تک جائے گا. ایک صحابی حضور ایتھوں کھڑے ہو گئے, حضور ایک میں بھی مسئلہ فرما. ہاں ہاں پوچھ لو حضور. قیامت والے دیہڑے نجات ہوتی ہے, کامیابی ہوتی ہے جڑا تواڈے تے جھنڈے تھلے آ کے. فرما ہاں حضور تواڈا جھنڈا ہوئے گا, او دا نال وال حمد ہوئے گا, رنگ او دا سبد ہوئے گا, اتنے کلمہ پاک لکھیا ہوئے گا, مشرق تو شروع ہوئے گا تے مغرب تک جائے گا. مدینے لاڑے آئے تے گلاں ہو گئی ساریاں. مدینے والے میں پوچھنا چاہنا وہ جھنڈا کدے ہاتھ وچ ہوئے گا؟ مدینے والے وہ جھنڈا میں تو حدیث پاک دی عبارت بھی سنا لگا. حضور نے فرمایا بہت اچھا سوال کیتا ہے, سنو میرے غلاموں, سنو میرے نبی دے غلاموں. حضور نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے میرا جھنڈا من حملہ فی البدر, من حملہ فی البدر, بدر دے مقام تے بدر دی لڑائی چ جہدے ہاتھ وچ میرا جھنڈا سی قیامت والے دیہاڑے دے ہاتھ وچ ہوئے گا. صحابہ فرمانے نے اساں سر جوڑیا سارے, اوے بدر دے مقام تے کدے ہاتھ وچ سی یار؟ وہ سارا نقشہ وہ دھیان ٹر گیا میدان بدر وال. سوچن تو بعد نا ارے کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے میدان میں بڑیاں دے ہاتھ وچ آیا سی, انہاں پھڑ لیا وہ شہید ہو گئے, انہاں پھڑ لیا وہ شہید ہو گئے, انہاں پھڑ لیا وہ شہید ہو گئے. حضور ہوتے تھے فرمایا اچھا چلو جی یہ گل ہے من حملہ فی الاحد, من حملہ فی الاحد, احد دے مقام تے جہاں میرا جھنڈا سی قیامت والے دن ہاتھ وچ ہوئے گا. صحابہ پھر سر جوڑے, پھر وہی جواب مدینے والے احد میدان وچ بڑیاں دے ہاتھ وچ آیا سی. حضور نے فرمایا اچھا یہ گل ہے, چلو کوئی گل نہیں. من حملہ فی الخندق, خندق دے لڑائی تے خندق دے مقام تے جہاں ہاتھ وچ میرا جھنڈا سی قیامت والے دن ہاتھ وچ ہوئے گا. پھر سر جوڑے صحابہ نے, حدیث میں کھانا میرے کول کتابیں موجود نے, پھر سر جوڑے, پھر وہی جواب مدینے والے خندق دے مقام تے بھی بڑیاں دے ہاتھ وچ آیا سی. حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے, چلو میں نبی پھر سنا دینا. چوتھی مرتبہ میرے حضور نے فرمایا من حملہ فی الخیبر, من حملہ فی الخیبر, من حملہ فی الخیبر. تے جے خیبر دی گل آ جائے نبی دے غلاموں پھر آکھڑ دیو مینوں جے خیبر دی گل آ گئی ہے. انہیں آکھیا کبھی دیوار, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, کبھی ٹھول بنے گل مک گئی ہے. کبھی دیوار, کبھی دیوار, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. مل کے کہہ لو کبھی دی, کبھی دی, شیر پر کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. آؤ میرے نبی دو غلاموں گل طویل نہ ہو جائے, ذرا میرے ول ویکھو. اے حضور نے آ صحابہ بیٹھی ہوئے نے, نبی دو غلاموں توجہ میرے ول فرمانا. آ حضور نے آ صحابہ بیٹھے نے, میرے نبی نے فرمایا او صحابہ قیامت والے دیہاڑے میرا جھنڈا او دے ہاتھ وچ ہوے گا جڑا کعبے دا گوہر ہے, جڑا زہرا دا شوہر ہے, جڑا حسنین دا بابا ہے, جڑا نبی دا ویر ہے,
نبی دے بستر تے سان والا ہے میرے نبی نے فرمایا ہجرت دی رات نبی دے بستر تے سون والا او لوگو اے ویکھو میرے ول نبی دے صحابہ بیٹھے نے حضور نے میرے حضور نے فرمایا صحابہ رب دا یار اعلان کردا ہے میرا جھنڈا قیامت والے دیاڑے علی دے ہاتھ وچ ہوے گا تسی میرے ول ویکھو منظر اکھاں دے سامنے لیاؤ ایس مولا علی بیٹھے نے او صدیق اکبر بیٹھے نے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دیاڑے اے میرا جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ہوے گا اینی گل سنیے ایتھوں صدیق چمپ لے کے اٹھدے نے صدیق چمپ لے کے اٹھدے نے ایتھوں صدیق اکبر چلدے صدیق نے جا کے علی نو چپے وچ لے لیا ہے صدیق اکبر نے جا کے علی نو جفے وچ لے آئے سنو نبی دے غلامو صدیق فرما دے نے اے پیارے علی او تینوں لکھاں مبارک ہون نبی دا جھنڈا تیرے ہاتھ وچ ہوے گا او لوگوں میرے بابے بھی ادھار نہیں رکھیا علی نے بھی صدیق نو جفے وچ لے آئے علی فرما دے نے صدیق تانوں بھی لکھاں مبارک ہون صدیق فرما دے نے علی منو قاضی مبارک ہے تو علی کی فرما دے نے اے پیارے صدیق نبی نے جھنڈا منو دتا ہے وہ نبی دے مصلی دا تو وارث ہے اے پیارے علی اے پیارے صدیق نبی دے جھنڈے دا میں وارث ہاں نبی دے مصلی دا تو وارث ہے او نبی دا جھنڈا میرے کول ہوے گا نبی دا مصلی تیرے کول ہوے گا نبی نے جھنڈا مینوں دتا ہے نبی نے مصلی تینوں دتا ہے او لوگوں ویکھو ساڈے نصیب ایک ٹپر نے جھنڈے والے نوں چھڑ دتا ہے ایک ٹپر نے مصلی والے نوں چھڈیا ہے سنی مصلی والے دا بھی نوکر ہے جھنڈے والے دا بھی ویکھو ساڈے نصیب ایک ٹبر نے جھنڈے والے نوں چھڈیا اور کتنے اپڑے ہو تسی ایک ٹبر نے جھنڈے والے نوں چھڈیا ایک ٹبر نے مصلی والے نوں چھڈ چھڈیا اسی جھنڈے والے دے بھی نوکر مصلی والے دے بھی نوکر ساڈی نوکری دے بھی ساڈی نوکری خدا دی قسم ہے کڈی خوش قسمت ساڈے کڈا سونا عقیدہ اللہ سانو دتا ہے اسی جھنڈے والے دے بھی نوکر مصلی والے دے بھی نوکر تے گل مکائیے نبی دے غلامو میں تے آخر دے ہوئی آکھاں گا اے ہوئی آکھاں گا ہے منکر جس دے او دل دے اندر منکر جس دے وہ دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان و خالی حافظ عرفان صاحب او بھی جان ایمان و خالی وہ جیڑا دشمن عمر جری دا او بھی جلت کا دینا چاسی جنہوں نے پیار عثمان غنی دا آزم ہوئی
اوے وڈا کافر جیڑا نہیں حبدار علی دا، او جیڑا نہیں حبدار۔ عزیزان گرامی، اسی اہل سنت و جماعت اسا او عقیدہ ہے اسی نبی دے گھر والیاں دے بھی نوکر، نبی دے در والیاں دے بھی نوکر۔ اوے جدی نسبت نبی دے نال ہوندی جائے سنی دے سر دا تاج ہوندا جاندا ہے۔ اسی آل نو مننے ہاں تے وجہ کی ہے آل دی نسبت نبی دے نال ہے۔ اسی اصحاب نو مننے ہاں تے وجہ کی ہے اصحاب دی نسبت نبی دے نال ہے۔ اسی ازواج نو مننے ہاں تے وجہ کی ہے ازواج دی نسبت نبی دے نال ہے۔ اسی اولاد نو مننے ہاں تے وجہ کی ہے اولاد دی نسبت نبی دے نال ہے۔ یہ تے بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے تیرے تھاڑے ہو، اسی تو اس مٹی نو کھا کے شفایا نے جڑی حضور دے قدم چ ملئی دی۔ اسی آنے مدینے دی مٹی نہ کھو، اے خاک شفا ہے، اے کی ہے خاک وجہ کی ہے او دی نسبت نبی دے نال ہو گئی ہے۔ دعا کرو نبی پاک دے نوکرو، اسی جیویے تاں وی حضور دے بن کے، مریے تے تاں وی حضور دے بن کے۔ اللہ پاک مینوں تے تانوں حضور دی سچی تے سچی محبت تے غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک نبی پاک دیاں نسبتاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بے حیا ٹبر تو محفوظ فرمائے، اللہ سانو حیا والے وچوں رکھے، اسی نبی دیاں نسبتاں دا حیا کریے۔ پنڈ والے ہو بیان کر دیاں اگر میری زبان چ کوئی ایسا جملہ نکلے ہے جہدے نال کسی دی دل آزاری ہوئی ہے، میں وہ کو اللہ رسول دی رضا دی خاطر معافی دا طلبگار ہاں، مینوں معاف فرمائیو، زندگی موت دا پتہ نہیں، میں تھوڑے کو معذرت چاہنا اگر کسی دے نال دل آزاری ہوئی ہوئے، کوئی بول ایسا بولیا گیا ہوئے، کوئی بندے نو پریشانی ہوئی، دلی طور تے معذرت خواں۔ اللہ پاک میرا اور تہاڈا حامی و ناصر ہوئے، یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ۔